اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے جو نیت سن رہے ہیں میری گفتگو کو، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں، جزاک اللہ خیرہ۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ سنن دارقطنی کی جو حدیث ہے اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بحث کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ قرآن پاک اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اور علماء کرام جو ہیں وہ اس احادیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، ان کے اپنے علماء لکھتے آئے ہیں کہ احادیث کو پرکھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم معیار ہے۔ تو ہمیشہ اصول بھی یہی مانا جاتا ہے، ان کے اپنے بزرگ بھی یہ اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد حدیثوں کی بڑی کثرت ہوگی، تو جو حدیث میری طرف منسوب کر کے تمہارے سامنے روایت کی جائے اس کو کتاب اللہ کے سامنے پیش کرو، اور اگر اس کے موافق ہو تو قبول کرو، اور اگر اس کے خلاف ہو تو رد کرو۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہمیں قول ملتا ہے کہ جو بات قرآن اور احادیث کے خلاف پاؤ اس کو دیوار پر دے مارو۔ تو امت میں اکثر حصہ اس بات کی طرف بھی مائل ہے کہ اگر محدث نے حکم لگا دیا ہے کہ یہ حدیث یا فلاں حدیث صحیح ہے تو اس بات پر ایسے ایمان لے کر آتے ہیں جیسے قرآن کریم کی آیات ہو، مطلب قرآن کریم کے مترادف لا کر کھڑا کر دیا ہے ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب کسی قسم کا اشکال نہیں ہے۔ اگر یہ بات درست تسلیم کی جائے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نعوذ باللہ گستاخی ہے، اور محدث کے نزدیک بھی اگر وہ کسی حدیث کے بارے میں کہتا ہے کہ فلاں حدیث صحیح ہے تو اس کے نزدیک وہ سند کی ضمانت دیتا ہے، متن کی ضمانت نہیں لیتا کہ فلاں حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث صحیح ہے یا فلاں حدیث غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی محدث کسی حدیث کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو محدث کا مطلب اس کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ محدث کبھی بھی متن کی ضمانت نہیں لیتا اور نہ ہی گارنٹی دیتا ہے کہ اس کا متن صحیح ہے۔ کیوں نہیں لیتا؟ کیونکہ نبیوں سے بھی سہو نسیان اور اجتہادی غلطی کا امکان ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام سب سے سکہ ہیں۔ انبیاء سے بھی سہو نسیان ہو جاتا ہے اور اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، مطلب کہ بات کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو جن کے ذریعے سے ہمیں یہ حدیثیں ملی ہیں ان کے اندر یہ امکان کیوں نہیں ہو سکتا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا میں آپ ہی کی طرح کا بشر رسول ہوں، بشر انسان ہوں، مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ تو نبی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ رکھنا کہ سہو نسیان کی غلطی ہو سکتی ہے، اور محدث کے بارے یہ عقیدہ رکھنا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ۔ نبی سے زیادہ محدث کو درجہ دینا کہاں تک درست ہے یہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، لیکن نبی کے بارے یہ عقیدہ کہ ان سے سہو نسیان اور اجتہاد کی غلطی ہو سکتی ہے، اگر نبی سے غلطی ہو سکتی ہے تو دوسروں سے بھی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ حدیث کے متن کی ضمانت نہیں لیتے۔ ممکن ہے بیان کرنے والے نے اجتہادی غلطی سے غلط بیان کر دی ہو، یا ممکن ہے کوئی ایسا فقرہ بھول گیا ہو جس سے متن کا پورا معاملہ ہی پلٹ جائے، اس لیے وہ متن کی ضمانت نہیں لیتے، صرف سند کی ضمانت لیتے ہیں۔ اب ہم اس حدیث کی طرف آتے ہیں جس کو یہ اکثر آج کل کے علماء غلط کہتے ہیں، اور حالانکہ یہی وہ لوگ
حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعویٰ کرنے سے پہلے اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں کہ یہی وہ وقت ہے کہ جس میں حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ تو جب بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ فرمایا تو بعد میں ان لوگوں نے اپنی مطلب کے اور اپنے مرضی کے معنی پہنا کر اس کو ٹھکرا دیا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کے جو بزرگوں کے حوالے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور ابھی ہمارا اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ صرف اور صرف اسی حدیث دارالقطنی کی جو ہے اس پر گفتگو کریں۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کے خاص نشانوں میں سے ایک نشان سورج اور چاند گرہن کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مسیح موعود کی آمد کی نشانیوں میں سے ایک بڑی زبردست نشانی سورج اور چاند گرہن تھا، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشرق اور مغرب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں پورا ہوا۔ بس اس لحاظ سے گرہن کی نشانی کا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت احمدیہ سے ایک خاص تعلق ہے۔ حضرت مسیح کی آمد ثانی کی خبر دی گئی ہے، چنانچہ انجیل میں آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنی آمد کی نشانیوں میں سے ایک یہ علامت بھی بتائی ہے کہ اس وقت سورج طریق ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، جس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ سورج اور چاند کو اس کے زمانہ میں گرہن لگے گا۔ تو ناظرین، یہ حدیث دارالقطنی کی ہے، اور دارالقطنی اس بلند پایہ کا محدث ہے کہ شرح ان کی نخبۃ الفکر میں لکھا ہے کہ امام دارالقطنی نے فرمایا کہ اے اہل بغداد، یہ خیال نہ کرو کہ کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی حدیث منسوب کر سکتا ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ ناظرین، ہمارے آقا و مولا حضرت خاتم الانبیاء مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ عظیم بشارت کو غیر احمدی مسلمان جھوٹا کہتے ہیں۔ کاش مسلمان ہونے کا ہی کچھ بھرم رکھ لیتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض نہ کرتے، جسے حضرت امام محمد باقر نے روایت کیا ہے، اور علماء کا یہ متفقہ اصول ہے کہ ایسی حدیث جس میں آئندہ زمانے کی کوئی خبر بیان ہوئی ہو اور اسے کوئی صحابی یا تابعی بیان کرے، وہ مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، کیونکہ کوئی تابعی یا صحابی اپنی طرف سے مستقبل کی کوئی جھوٹی خبر نہیں بنا سکتا۔ خاص طور پر مہدی کے وقت میں رمضان کی خاص تاریخوں میں چاند سورج گرہن کی وہ پیش گوئی جو 1300 سال بعد ایک منفرد دعوے دار کی مہدویت کی موجودگی میں 1311 ہجری کو پوری بھی ہو گئی، اور خدا کی فعلی شہادت نے اسے سچا ثابت کر دیا۔ یہ پیش گوئی جسے غیر احمدی جھوٹ کہتے ہیں، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور یہ چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو پس ثابت ہوا کہ وہ حدیث کیسے ضعیف ہو سکتی ہے کہ جس کی گواہی خود قرآن دے، اور یہ غیر احمدی احباب خود اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ سنن دارقطنی کی حدیث جس کو یہ ضعیف کہتے ہیں، حدیث پرکھنے کا سب سے بڑا معیار حدیث قرآن کے تابع ہو، نہ کہ مخالف ہو۔ اگر تو حدیث قرآن کے مخالف ہوگی، قرآن کے خلاف ہوگی، قرآن پاک سے ٹکرائے گی، تو وہ ہمیشہ حدیث رد کر دی جائے گی۔ اور یہ حدیث کیسے غلط ہو سکتی ہے کہ جس کی خود گواہی قرآن پاک دے رہا ہے؟ اور یہ اصول تو آپ جانتے ہوں گے کہ جس حدیث کی تائید قرآن کی آیات بھی کر رہی ہوں، اس کو ضعیف قرار دینا شیر کے منہ سے نوالا چھیننے کے مترادف ہے، کیونکہ حدیث کے معیار کو پرکھنے کا قرآن سے اوپر کوئی معیار نہیں۔ اسی وجہ سے یہ حدیث امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کی، اور سنن دارقطنی کے علاوہ اس حدیث کو 10 اور کتب میں نقل کیا گیا، جس سے اس کی صحت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث کی گواہی خود قرآن بھی دے اور 10 کتب میں انہی غیر احمدیوں کی کتب میں درج ہو؟ تو یہ جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے، یا ضعیف اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں یہ غیر احمدی؟
پھر اس آیت بیان فرمودہ نشان چاند سورج کی رمضان کی معین تاریخوں کو بیان کرنے والے حضرت امام محمد باقر ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑ نواسے اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اہل تشیع کے مسلمہ امام ہیں۔ حضرت مرزا صاحب کے ساتھ ان پر بھی جھوٹ کی تہمت ایک ظالمانہ فعل ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ان کو کم از کم اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ اہل بیت رسول صداقت و دیانت، عدالت و ثقافت اور تقوی کی وجہ سے ایسے بلند مقام پر فائز تھے کہ جن پر جھوٹ کے الزام کا تو کیا سوال۔ خیر القرون کی پہلی صدی کے زمانہ میں کوئی شخص نہ تو اس سے سند طلب کرتا تھا اور نہ اس کی کوئی ضرورت سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ علامہ مکیلی نے کتاب الضعفاء الکبیر میں لکھا ہے کہ چاند سورج گرہن کی پیش گوئی والی اس حدیث کے ایک راوی جابر جافی کے بیان کے مطابق اس نے امام محمد باقر سے 70,000 احادیث اخذ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مرفوع تھیں، اور خود حضرت امام محمد باقر سے جب ان کی بلا سند حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنی روایت کے متعلق یہ پختہ اصول بیان فرما دیا کہ میں جب کوئی حدیث بیان کرتا ہوں اور ساتھ اس کی سند بیان نہیں کرتا تو اس کی سند اس طرح ہوتی ہے کہ بیان کیا مجھ سے میرے پدر بزرگوار علی زین العابدین نے، اور ان سے میرے جد نامدار امام حسین علیہ السلام نے، اور ان کے جدن امجد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے بیان کیا، اور ان سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا۔ پس ثابت ہوا کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ علامہ ذہبی نے امام محمد باقر کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ اپنے باپ اور دونوں دادا حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت علی سے مرسل اور روایت کرتے ہیں، یعنی درمیانی واسطہ بیان کیے بغیر روایت کے عادی ہیں۔ علامہ ذہبی نے حضرت امام باقر کو سکہ کثیر الحدیث تابعی کہا ہے۔ اس حدیث کو مشہور محدث حضرت امام دارالقطنی نے بیان کیا، جو ایسے اعلیٰ پایا کے صاحب فن حدیث تھے، جو اہل بغداد کو اعلانیہ کہتے تھے، یا اہل بغداد مطلب کہ جب تک دارالقطنی تم میں زندہ ہے اس وقت تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی جرت کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت امام محمد باقر کا زمانہ کی وفات 114 ہجری ہے، گویا انہوں نے پہلی سے دوسری صدی تک کو بیان کیا، پھر تیسری صدی کے آغاز میں امام دارالقطنی ہوئے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے بھی عمومی طور پر اپنے زمانہ 14ویں صدی میں یہ ذکر فرمایا کہ دیکھو یہ حدیث کی دیگر احادیث کے ساتھ دوسری صدی کے زمانہ تک سینہ بسینہ محفوظ چلی آئی، اور تیسری صدی میں امام دارالقطنی کے ذریعے تحریری طور پر مدون بھی ہو گئی۔ ان میں سے یہ حدیث دارالقطنی ہے جس پر موٹے حساب کے لحاظ سے دوسری صدی تک 14ویں صدی تک 1100 سال کا زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ صدری طور پر 1300 سال اور اب تک ملنے والی تحریری شہادت دارالقطنی کے مطابق 1000 سے 1100 سال قبل تک کماری اور محفوظ چلی آئی، اس وقت تک کہ مسیح موعود کے وقت میں پوری ہو کر نشان بن گئی، جسے ہر صدی میں محدثین مفسرین بیان کر کے مسیح موعود علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو بھی لے کر حاضر ہوں گا کہ جس میں ان کے علماء خود لکھتے آئے ہیں کہ یہی وہ وقت ہے کہ اس وقت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہے، اور انشاءاللہ انہی کی کتابوں میں سے میں آپ کے سامنے حوالے پیش کروں گا۔ اور جب بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، جو کہ پہلے بھی نبیوں کے ساتھ پہلے قومیں نبیوں کے آنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے تو اس وقت ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ اور یہی کام انہوں نے بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا، اور انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اور یہ نشان 1894 میں 21 مارچ کو بمطابق 13 رمضان المبارک اور 6 اپریل بمطابق 28 رمضان المبارک ہندوستان اور عرب ممالک میں ظاہر ہوا، اور اگلے سال
1895 में इन्हीं तारीखों में अमेरिका में ज़ाहिर होकर हुज्जत बना। हैरत अंगेज़ निशान 13 सदियों में कभी किसी मुद्दई महदवियत के हक़ में ज़ाहिर नहीं हुआ और न किसी दावेदार ने इसे पेश किया, मगर हज़रत मिर्ज़ा साहब किस शान और तहद्दी से फरमाते हैं, इन 1300 बरसों में बेहतरे लोगों ने महदी होने का दावा किया, मगर किसी के लिए ये आसमानी निशान ज़ाहिर न हुआ। मुझे उस खुदा की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है कि इसने मेरी तस्दीक के लिए आसमान पर ये निशान ज़ाहिर किया। ये आप हवाले देख सकते हैं। पर साबित हुआ कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का वही ज़माना था कि जिसमें आपने दावा नबूवत किया और आपकी शहादत के, आपकी सच्चाई के लिए ज़मीन व आसमान ने गवाही दी। अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो, आमीन। खाकसर अब इजाज़त चाहता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।